السلام علیکم۔ میں نے اپنے اس یوٹیوب چینل حسبنا اللہ آفیشیل کے ذریعے ایک نیا سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو اردو کی نایاب اور مفید کتابوں کی ریڈنگ کر کے سناؤں گی، تاکہ وہ لوگ جو اردو زبان نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ ان نایاب اور مفید کتابوں کے فائدے سے محروم نہ رہیں، کیونکہ بدقسمتی سے آج بھی ایک بڑا اور مفید ذخیرہ عربی کے بعد اردو زبان میں ہی ہے، اور دنیاوی ریس میں ہم اردو زبان سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی کے طور پر پیش خدمت ہے مکتب الفہیم کی پبلش کی ہوئی جناب محمود احمد غضنفر کی ترتیب دی ہوئی کتاب صحابیات مبشرات، زبان رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت پانے والی صحابیات۔ اس کتاب میں 20 خوش نصیب صحابیات کا مختصر سوانحی خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اگر ایسے ہی آپ لوگوں کی محبت ملتی رہی تو اس کتاب کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کسی اور مفید کتاب کے ساتھ۔ تو چلیے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ صحابیات کے کارنامے۔ صحابیات کے کارنامے تمدن کے تمام عنوانات پر منقسم ہے۔ ہم یہاں ان کارناموں کا اجمالی خاکہ پیش کر رہے ہیں۔ مذہبی کارنامے۔ مذہبی خدمات کے سلسلے میں سب سے اہم خدمت جہاد ہے، اور صحابیات نے جس جوش، خلوص، عزم اور استقلال سے اس خدمت کو سر انجام دیا، اس کی نظیر مشکل سے مل سکتی ہے۔ غزوہ احد میں جب کوئی کافروں نے عام حملہ کر دیا تھا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف چند جانصار رہ گئے تھے، حضرت عمارہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور سینہ سپر ہو گئے۔ کفار جب آپ کی طرف بڑھتے تھے تو انہیں تیر اور تلوار سے روکتی تھی۔ ابن قمیہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضرت عمارہ نے بڑھ کر روکا، چنانچہ کندھے پر زخم آ گیا اور گہرا گڑھا پڑ گیا۔ انہوں نے تلوار ماری، لیکن وہ دہری زرہ پہنے ہوئے تھی، اس لیے کارگر نہ ہو سکی۔ مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ میں انہوں نے اس بامردی سے مقابلہ کیا کہ 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ کٹ گیا۔ غزوہ خندق میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا نے جس بہادری سے ایک یہودی کو قتل کیا اور یہودیوں کے حملے کو روکنے کی جو تدابیر اختیار کی، وہ نہایت حیرت انگیز ہے۔ غزوہ حنین میں حضرت سلیم کا خنجر لے نکلا۔ ایک مشہور واقعہ ہے۔ جنگ یرموک میں جو خلافت فاروقی میں ہوئی تھی، حضرت اسماء بنت ابو بکر، حضرت ابان، حکیم، خولہ ہند اور المومنین حضرت جویریہ نے بڑی دلیری سے جنگ کی تھی، اور اسماء بنت یزید بن سکن نے جو انصار کے قبیلے سے تھے، خیمہ کے چوب سے 9 یہودیوں کو قتل کیا تھا۔ نہ صرف بری بلکہ بحری لڑائیوں میں بھی صحابیہ شرکت کرتی تھی۔ 28 ہجری میں جزیرہ قبرص پر حملہ ہوا تو حضرت حرام بنت ملحان اس میں شامل ہوئے۔ میدان جنگ میں اس کے علاوہ صحابیات اور بھی خدمت سر انجام دیتے تھے، مثلا پانی پلانا، زخمیوں کی مرہم پٹی کرنا، مقتولوں اور زخمیوں کو اٹھا کر میدان جنگ سے لے جانا، تیر اٹھا کر دینا، خورد نوش کا انتظام کرنا، قبر کھودنا، فوج کو ہمت دلانا۔ چنانچہ حضرت عائشہ، سلیم اور سلیطہ نے مشک بھر بھر کر غزوہ احد میں زخمیوں کو پانی پلایا تھا۔ سلیم اور انصار کی چند عورتیں زخمیوں کی تیمارداری کرتی تھیں، اور اس مقصد کے لیے وہ ہمیشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شریک ہوا کرتی تھی۔ ربی بنت معوذ وغیرہ نے شہداء اور زخمیوں کو قتل گاہ سے اٹھا کر مدینہ پہنچایا۔ زیاد اور دوسری 5 عورتوں نے غزوہ خیبر میں مسلمانوں کو مدد دی تھی۔ وہ تیر اٹھا کر لاتے اور توپ پلاتے تھے۔ حضرت عطیہ نے 7 غزوات میں صحابہ کے لیے کھانا پکایا تھا۔ اغواس اور احراس وغیرہ کی جنگوں میں جو خلافت فاروقی میں ہوئے، عورتوں اور بچوں نے گورکنی کی خدمت سپر انجام دی تھی، اور جنگ یرموک میں جب مسلمانوں کا میمنہ ہٹتے ہٹتے حرم کے خیمے گاہ تک آ گیا تو ہند اور خولہ وغیرہ نے
پرجوش اشعار پڑھ کر لوگوں کو غیرت دلائی تھی۔ اشاعت اسلام بھی مذہب کی ایک بڑی خدمت ہے اور صحابیات نے اس سلسلے میں خاص کوششیں کی تھی۔ چنانچہ حضرت فاطمہ بنت خطاب کی دعوت پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا۔ سلیم کی ترغیب سے ابو طلحہ نے آستانہ اسلام پر سر جھکایا تھا۔ اکرمہ اپنی بیوی حکیم کے سمجھانے پر مسلمان ہوئے تھے اور شریک دوسیہ کی وجہ سے قریش کی عورتوں میں اسلام پھیلایا، جو نہایت مخفی طور پر اس خدمت کو سر انجام دیتی تھی۔ اسلام کی حفاظت بھی ایک اہم کام ہے اور متعدد صحابیات میں سب سے زیادہ اس خدمت کو حضرت عائشہ نے سر انجام دیا۔ 35 ہجری میں جب حضرت عثمان شہید ہوئے اور نظام مذہب درہم برہم ہو گیا تو انہوں نے اصلاح کی آواز بلند کی، جس پر مکہ اور بصرہ کے لوگوں نے لبیک کہا۔ نماز کی امامت بھی ایک اہم کام ہے اور متعدد صحابیات نے کبھی کبھی اس کو عورتوں کے مجموعے میں انجام دیا، چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ، حضرت سلیم رضی اللہ اور ورق بنت عبداللہ اور سعدہ بنت خمامہ عورتوں کی امامت کیا کرتی تھی۔ درخہ کو یہ امتیاز حاصل تھا کہ انہوں نے مکان کو اپنی سجدہ گاہ بنا لیا تھا، جہاں وہ ہمیشہ امامت کرتی اور اس میں اذان بھی دی جاتی تھی۔ عورت کی اقتداء عورت کے پیچھے دست ہے۔ سیاسی کارنامے: صحابیات نے متعدد سیاسی خدمات بھی انجام دی ہے، چنانچہ حضرت شفا بنت عبداللہ اس درجے صاحب الرائے تھے کہ حضرت عمر ان کی تحسین کرتے تھے اور ان سے مشورہ کرتے تھے۔ حضرت عمر نے بسا اوقات بازار کا انتظام بھی ان کے سپرد کر دیا ہے۔ ہجرت سے قبل جب قریش نے کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنا چاہا تو حضرت عبدالمطلب کی بھتیجی رقیہ بنت سیفی نے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی تھی، چنانچہ آپ خوابگاہ میں حضرت علی رضی اللہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ عورت کے سیاسی اختیارات اس قدر وسیع ہے کہ عورت دشمنوں کو پناہ دے سکتی ہے اور امام اس کے امان اور ضمانت پر برقرار رکھ سکتا ہے۔ سنن ابا داؤد میں لکھا ہے کہ فتح مکہ کے زمانے میں ہانی نے، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمشیرہ تھے، ایک مشرق کو پناہ دی تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے جس کو پناہ یا امان دی، ہم نے بھی دی۔ عالمی کارنامے: اسلامی علوم یعنی قرات، تفسیر، حدیث، فقہ، فرائض اور متعدد صحابیات کمال مہارت رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پورا قرآن مجید حفظ کیا تھا۔ ہند بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، رائد بنت حیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سعد بنت سعد بن ربیع قرآن حکیم کے بعض حصوں کی حافظ تھے۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن مجید کا درس بھی دیتی تھی۔ تفسیر میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاص کمال اور مہارت حاصل تھی، چنانچہ صحیح مسلم کی آخری میں ان کی تفسیر کا معتبر حصہ منقول ہے۔ حدیث میں ازواج مطہرات عموماً اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سلمہ خصوصاً تمام صحابیات سے ممتاز تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2010 روایت منقول ہے اور حضرت سلمہ نے 378 احادیث روایت کی ہیں۔ ان کے علاوہ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسماء بنت ابا بکر، ہانی اور فاطمہ بنت قیس بھی کثیر الروایہ تھے۔ فقہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فتاوی اس قدر ہے کہ متعدد ضخیم جلدی تیار ہو سکتی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فتاوی سے بھی ایک چھوٹا سا رسالہ تیار ہو سکتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت حفصہ حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا،
شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اسماء بنت ابا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا، لیلا بنت قائف، خولہ بنت طویت، درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عاتقہ بنت زید، صالحہ بنت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہا، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یوسف رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے فتاوے ایک رسالے میں جمع کیے جا سکتے ہیں۔ علم فرائض میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خاص مہارت حاصل تھی اور بڑے بڑے صحابہ فرائض وراثت کے متعلق مسائل دریافت کرتے تھے۔ عملی کارناموں سے مراد صنعت و حرفت ہے۔ کتابت، تجارت، کھیتی باڑی اور خیاطت یعنی کپڑوں کی سلائی وغیرہ شامل ہے۔ اسد الغابہ اور مسند امام احمد کی بیشتر روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ صحابیات رضی اللہ عنہا عنہا عموماً کپڑا بنایا کرتی تھی، جو ان کو اور ان کی اولاد کو کافی ہوتا تھا۔ کاشتکاری تمام صحابیات رضی اللہ عنہا نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ مدینہ یا دیگر سرسبز مقامات کے باشندوں کے ساتھ مخصوص تھے۔ مدینہ منورہ میں عموماً انصار کی عورتیں کاشتکاری کیا کرتی تھیں۔ مہاجر عورتوں میں حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا مشغلہ بھی یہی تھا۔ لکھنا بہت سی صحابیات جانتی تھی، چنانچہ شفا بنت عبداللہ کو اس میں خاص طور پر شہرت حاصل تھی، جنہوں نے ایام جاہلیت میں ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا۔ شفا رضی اللہ عنہا کے علاوہ حضرت حفصہ، کلثوم بنت عقبہ اور کریمہ بنت مقداد بھی لکھنا جانتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور سلمہ کو اگر چاپ پڑھنا آتا تھا لیکن لکھنا نہیں جانتی تھی۔ صحابیات میں بعض عورتیں تجارت بھی کرتی تھیں، چنانچہ حضرت خدیجہ کی تجارت نہایت وسیع پیمانے پر تھی۔ خولہ رضی اللہ عنہا، ملکہ صفیہ اور بنت فخریہ عطر کی تجارت کیا کرتی تھی۔ شادی، بیاہ اور خوشی کی تقریبات میں انصار کی لڑکیاں گیت گا لیتی تھیں، بلکہ کبھی کبھی شادی، بیاہ اور خوشی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اشعار پڑھے، اور فریہ بنت معود نے جو حدیث روایت کی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کی تقریب میں اس کی اجازت دے رکھی ہے۔ بچیوں کا خوشی کے موقع پر اظہار مسرت ایک فطری تقاضا ہے جس کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ ازواج مطہرات میں حضرت سلمہ ترنم سے قرآن حکیم تلاوت کیا کرتی تھی۔ ان صنعتوں کے علاوہ اور کام بھی جانتی تھی، مثلاً حضرت سودا خالو کی باغات کا کام کرتی تھی۔ غرضی کا صحابیات رضی اللہ عنہا کا معاشرتی اور تمدنی زندگی میں بڑا بھرپور کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریے، شیئر کریے اور سبسکرائب ضرور کریے۔ تھینک یو۔